السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے روزہ توڑنے والی چیزیں کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 8 روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ آج رات میں 9ویں رمضان کی سحری کریں گے۔ میں اپنے موضوع پر آؤں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ سامعین، آپ نے کھانا کھایا یا پانی پیا یا جماع کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ آپ روزہ ہیں اور اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد نہ ہو اور آپ نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی آپ چاہے 1 پلیٹ کھانا کھا لیں بھول کر کے، چاہے 1 گلاس پانی پی لیں بھول کر کے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کتنا بھی کھا پی لیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر کے آپ نے تھوڑا سا بھی کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، حقہ آپ نے پیا یا آپ نے سگریٹ پیا یا کسی نے بیڑی پیا یا چرس پیا یا سگار پیا تو ان سب چیزوں کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے پان یا تمباکو کھایا تو اسے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم پان کھاتے ہیں تو اس کی پیک تھوک دیتے ہیں، یا ہم تمباکو ہونٹ اور دانت کے بیچ میں رکھتے ہیں تو اس کو تھوک دیتے ہیں۔ تو آپ کچھ بھی عذر پیش کیجئے، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ آپ پیک تھوک دیں، آپ تمباکو رکھنے کے بعد بار بار تھوکتے رہیں، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے شکر یا گڑ وغیرہ ایسی چیزیں آپ نے منہ میں رکھی زبان پر کہ وہ گھل جاتی ہیں، گل جاتی ہیں منہ کے اندر، اور آپ نے وہ تھوک کو نگل لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، جیسے کہ آپ نے سحری کیا، سحری کے بعد آپ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے کلی وغیرہ کر لے تاکہ کوئی چیز دانتوں میں پھنسی نہ رہے، لیکن اس کے بعد بھی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ چنے کے برابر پھنسی ہے یا اس سے زیادہ تھی اور اسے آپ نے کھا لیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یا کم تھی مگر آپ نے منہ سے نکال کر کے پھر کھا لیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکلا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا اور خون تھوک پر غالب آ گیا، یعنی خون جو ہے خون تھوک پر غالب آ گیا اور خون تھوک سے زیادہ تھا، یا خون تھوک کے برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا جو مزہ ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ آپ کو حلق میں معلوم ہو رہا ہے، تو ان سب صورتوں میں آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ اور اگر خون کم تھا اور مزہ حلق میں معلوم نہیں ہوا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی نے حقنہ لیا، حقنہ کہتے ہیں کہ پاخانہ کے مقام میں، یعنی آپ کو پاخانہ نہیں ہو رہا ہے، ٹوائلٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پہ دوا ڈالی جاتی ہے یا دوا کی پچکاری ماری جاتی ہے اس پاخانہ کے مقام میں، اس کو حقنہ کہتے ہیں۔ حقنہ لیا کسی نے، یا نتھنوں میں دوا چڑھائی، یعنی ناک کے نتھنوں میں آپ نے دوا چڑھایا، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پانی کان میں چلا گیا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ کلی کر رہے تھے، بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں آپ نے پانی چڑھایا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر روزہ دار ہونا نہیں بھولا ہے، جان بوجھ کے یہ حرکت کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح کسی دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پہ لے کر کے اور پھر اس کو نگل لیا، چاٹ لیا، تو روزہ چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ منہ میں رنگین دھاگا رکھا زبان پر یا منہ میں، اور اس دھاگے کے رنگین ہونے کی وجہ سے آپ کا تھوک بھی رنگین ہو گیا، یعنی پیلا دھاگا تھا، پیلی ڈوری تھی تو آپ کا تھوک پیلا ہو گیا، لال ڈوری تھی تو آپ کا تھوک لال ہو گیا، تو اور آپ نے پھر وہ تھوک نگل لیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ کوئی شخص رو رہا تھا، روزے دار اتنا زیادہ رویا کہ آنسو بہہ کر کے منہ میں چلا گیا اور اس کو نگل لیا، تو اگر ایک دو بوند نگل لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ نگل لیا کہ اس کی نمکینی نمکین آنسو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ذائقہ ہوتا ہے، جو مزہ ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ، اس کی نمکینی پورے منہ میں معلوم ہو رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم پسینے کا بھی ہے کہ اگر ایک دو قطرہ یا ایک دو بوند آپ کے منہ حلق سے نیچے چلا گیا، منہ میں ہے جانے کے بعد، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ حلق کے نیچے چلا گیا اور اس کی نمکینی پورے منہ میں معلوم ہو رہی ہے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سامعین اکرام، کسی نے جان بوجھ کر کے قے کیا اور منہ بھر الٹی کی، قے مانے الٹی، اور منہ بھر کر کے الٹی کیا اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم الٹی کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اچانک الٹی ہو گئی، بے اختیار الٹی ہو گئی، جیسے کہ انسان گاڑی وغیرہ میں سفر کرتا ہے، کسی کو بس میں الٹی آتی ہے، کار وغیرہ میں الٹی آتی ہے، اور اچانک الٹی ہو جاتی ہے، بس وغیرہ میں روکتے روکتے بھی الٹی ہو جایا کرتی ہے، تو اس صورت میں بے اختیار الٹی ہو گئی، روزہ ہے انسان، اچانک الٹی ہو گئی، تو الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اچانک اگر ہو گئی ہے تو۔ اور اگر اسی طرح ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر اچانک الٹی ہو گئی اور خود بخود، یعنی وہ منہ سے نکلی نہیں الٹی اور اندر چلی گئی، خود بخود ہی اندر چلی گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روزہ دار ہونا یاد ہو یا روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ الٹی کے یہ احکام، یہ حکم اس وقت ہیں کہ الٹی میں کھانا آئے یا پیلا پن آئے یا خون آئے، اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے آپ نے جان بوجھ کر کے بلغم نکالا ہے یا اچانک بلغم نکل گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک آخری مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ رمضان میں جو شخص بغیر عذر کے اعلانیہ یعنی کھلا کھاتا پیتا ہے تو عذر شرع حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ رمضان کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔